اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سجاد میر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان غفران چغتائی۔ گزشتہ روز وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان نے نیشنل ٹی وی پر قوم سے خطاب کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی حکومت بہت سی مشکلات سے نکلی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک جملہ اور بھی کہا کہ اگر میں حکومت سے باہر نکل کر سڑکوں پر آ گیا تو میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہوں گا۔ وزیراعظم عمران خان نے یہ پیغام کسے دیا ہے؟ اور اس پیغام کے بعد جو ہے وہ مریم نواز نے بھی جو ہے کہ وہ اس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں اور جب حکومت اپنی آخری دموں میں ہوتی ہے تو ملک کے جو وزراء اعظم یا اعلیٰ عہدوں پر موجود شخصیات ہوتی ہیں وہ اس طرح کے ہی بیان دیتی ہیں۔ اس معاملے پر آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ پھر آپ کو یہ بتائیں کہ مشیر داخلہ برائے احتساب جو ہے وہ انہوں نے آج استعفیٰ دے دیا اور ان کے استعفے کو قبول بھی کر لیا گیا، اور فواد چودھری نے تو یہ کہا کہ ان کے لیے کچھ نیا سوچا جا رہا ہے، لیکن کیا ان کا یہ جو استعفیٰ تھا وہ ان کی کارکردگی پر مطمئن نہ ہونے کا عندیہ ہے؟ اور وزیراعظم عمران خان ان سے ناراض تھے کیونکہ جتنے بھی احتساب کے کیس ہیں، خاص طور پر نواز شریف کی واپسی کے معاملے سے یا شہباز شریف کا جو معاملہ تھا اس پر کوئی سیر حاصل جو ہے وہ نتیجہ حاصل نہیں ہو پایا تھا۔ اس معاملے پر بھی بات کریں گے۔ پھر آپ کو یہ بتائیں گے کہ جسٹس عائشہ ملک نے پاکستان کی پہلی جو ہے وہ سپریم کورٹ کی خاتون حلف اٹھا لیا ہے جج کے طور پر۔ ان کی یہ کامیابی جو ہے وہ پاکستان کی عدلیہ کے تناظر میں کتنی اہم ہے اور ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے، یہ بھی آپ کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ اور پروگرام کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ کھیل کے میدان سے شاہین افریدی کرکٹ آف دا ایئر قرار دیے گئے ہیں، اس کے علاوہ بابر اعظم کی جو ہے اور وکٹ کیپر جو بیٹر ہے محمد رضوان، ان کی بھی رینکنگ میں جو ہے وہ بہتری ہے، ان کو بھی ریکگنائز کیا گیا۔ اور پھر ایک ہماری خاتون کرکٹر ہیں جن کا نام ہے فاطمہ ثنا، ان کی صلاحیتوں کا لوہا بھی مانا گیا ہے۔ اس معاملے پر بھی آپ سے گفتگو کریں گے۔ تمام معاملات پر بات چیت کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح اسٹوڈیو میں موجود ہے نامور صحافی، سینئر تجزیہ کار، دانشور، استاد محترم جناب سجاد میر صاحب۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں عمران خان کے اس خطاب کی۔ بات ادھر ہی آگے کہ اگر مجھے نکالا گیا تو پھر یہ ہوگا تو میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہوں گا۔ سر، پیغام کس کو دیا، اپوزیشن کو یا کچھ اور حلقوں کو؟ سب لوگ یہی سوال پوچھ رہے ہیں، اور جب یہ پروگرام یہ تقریر سن رہا تھا 10 منٹ کے بعد کسی نے مجھے کسی ٹی وی چینل نے پوچھا کہ آپ کی اس پر کیا رائے ہے۔ میں نے بس یہ معلوم کرو کہ پیغام کس کو دے رہے ہیں۔ یہ بات چلتی آ رہی ہے کہ تجزیہ اس بات کا ہو رہا ہے کہ عمران خان کو اگر نکال دیا جائے یا وہ نکل جائے تو باہر جانے پر وہ کتنی مصیبت پیدا کر سکتا ہے، کتنے مسائل کھڑے کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ بزدل آدمی ہے جو سچ مچ پاگل آدمی ہے کہ لڑے گا کہ کچھ کرے گا اور گلیوں میں نکل آئے گا، ڈر نہیں ہوگا کہ لوگ پتھر ماریں گے۔ اس کا خیال ہے کہ وہی کنٹینر والی صورتحال ہے، وہی فضا ہے۔ یہ وہ بہت عمران خان بڑی چمکھی لڑائیاں لڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ایک طرح سے ان کو بھی پیغام دے رہا ہے جن کے وہ کہا کرتے ہیں کہ ان کی پشت پر ان کا ہاتھ ہے، ان کے لیے پیغام ہے مجھے نکالو گے پھر دیکھنا تماشا، میں یہ کر دوں گا۔ لیکن اب یہ چلنے والی بات نہیں ہے۔ جب بندہ نکالا جاتا ہے نا جی، میں یہ اگر اتنے بھی لوگوں کو اکٹھا کر پایا جتنے کہ نواز شریف نے کیے تھے، لیکن نون لیگ کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ اس کے کارکن جو ہیں وہ اس طرح کے ایجیٹیشن کے لوگ نہیں ہیں۔ عمران کے بچے بھی جو ہیں نا وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی باہر نہیں نکل سکتے۔ ان کی تو خواتین جو ہیں ان کی تو لپسٹک کی ایج زیادہ نہیں ہوتی کہ باہر رہ سکے۔ ڈرنے میں وہ آتی تھیں، ہوٹل میں ٹھہرتی تھیں رات کے 2 بجے۔ ایسی بھی ہیں جو لاہور آتی تھی، لاہور جا کے واپس جاتی تھی اور واپس جا کے شام کو دھرنے میں شکل دکھاتی تھی، 2 دن ہوٹل میں رہتی پھر واپس آ جاتی تھی۔ لوگوں نے وہ اور طرح کے لوگ ہیں۔ عمران کو یہ بات کر کے اپنی کمزوری کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ صاف نظر آتا ہے کہ ٹانگیں لڑکھڑا رہی۔ یہی کہہ سکتا ہوں، اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ سر، اس تناظر میں اگر دیکھا جائے کیا ان کو یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ شاید انہیں نکالنے کی سازش کی جا رہی ہے؟ نہیں، وہ اصل میں جس طرح وہ گڑبڑا کے بول رہے ہیں اور پھر بار بار نواز شریف کا ذکر کر رہے ہیں اور شہزاد اکبر کو بھی فارغ کر دیا ہے اور شہباز شریف بھی ان پر سوار ہو گیا ہے، اس سے لگتا ہے وہ یہاں تک کہہ دیا ہے کہ کوئی چوتھی بار ایک نااہل شخص کو وزیر اعظم بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، مقدمہ لایا جا رہا ہے سپریم کورٹ پہ۔ یہ بھی کہہ دیا کہ 3 مہینے اہم ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ستاروں کے علم پر، زائچوں پر یا روحانی کچھ معاملات پر یقین رکھتے ہیں، اس حوالے سے کہا ہو۔ لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ وہ کئی معاملات ہیں جو ان دنوں میں انہیں کرنے ہیں اور وہ اس میں الجھے ہوئے ہیں، اور اس الجھاؤ کا کیا نواز نے جو رد عمل دیا اس میں کیا کہیں گے؟ وہ کہتی ہیں کہ جب دن گنے جا چکتے ہیں تو اس طرح کے بیانات آتے ہیں۔ کیا رد عمل دیں گی؟ آپ بیٹھے ہوئے نواز شریف کو چور ڈاکو لٹیرا کہے جا رہے ہیں، وہ کیا رد عمل دیں گی؟
وہ یہی رد عمل دیں گی کہ جاؤ چھٹی کرو بھائی، تمہارے وقت پورا ہو گیا. اب دیکھو عمران نے اس میں اپنی کمزوری کو ظاہر کیا ہے. اس کی باڈی لینگویج بھی اس کو بتا رہی تھی، اس کا چڑچڑاپن بھی اس کو بتا رہا تھا. آپ یاد کریں جب بھٹو صاحب کے جانے کا وقت آیا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ کرسی بڑی مضبوط ہے. اور بھی بہت سی باتیں کی تھی انہوں نے، میں ساری دہرانا نہیں چاہتا. اور اس وقت بھی بہت سے لوگوں نے لکھ کے دیا تھا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. فوج کے تینوں مسلح افواج کے لوگوں نے لکھ کے دیا تھا. کیوں؟ کیونکہ اصغر خان نے بیان دیا تھا کہ بھئی کچھ کرو. تو یہ ساری چلتی رہتی ہیں ہمارے ہاں. کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوتا. حالات کسی کے ساتھ نہ ہو تو کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوتا. اللہ بچاتا ہے. اللہ حالات بدلتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ بدل گئے، اللہ ساتھ نہیں ہے آپ کے. حالات اس لیے خراب ہوئے ہیں. ایسی صورت میں آپ اپنی کمزوریاں اور یہ کہتے ہو کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. یہ آپ نے جو کرنا تھا کر لیا. سر وہ کہتے ہیں کہ بہت مشکل حالات میں ملک ملا تھا، اب جیسے ہم ان سے نکلنا شروع ہوئے اور آنے والے دنوں میں حالات بہت بہتر ہوں گے اور عوام تک اس خوشحالی کی جو یہ تو بات نوید ہے وہ انہوں نے سنا دی. 3 مہینے بعد کہتے رہتے گھبرانا نہیں، ابھی 3 مہینے میں دیکھنا حالات کیا ہوں گے. گھبرانا نہیں، 3 مہینے کے حالات کیا ہوں گے. حالات بہتر ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کچھ معاملات بہتر بنیں گے، لیکن یہ جو قصہ ہے اس لیے بہتر بنیں گے کہ پاکستان کی معیشت میں اور پاکستان کی سماجیات میں اتنی جان ہے کہ وہ ریزسٹ کر سکتی ہے بہت سی باتوں. یعنی کہ ہماری تو 5.5% گروتھ ریٹ جو تھا، وہ جو ساکھدار دے گیا تھا، وہ ساکھدار کا بھی کمال نہیں تھا. اکانومی کے اندر ہمارے اتنے پوٹینشیل ہیں. ہماری ایگریکلچر کے اندر بمپر کراپ ہو رہی ہے. ابھی تک گندم کی فصل آئی نہیں اور بمپر کراپ ہو رہی ہے. پچھلے سال ہوئی تھی تو لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ان کو بازار میں گندم نہیں مل رہی. اور آپ کہتے ہو بمپر، کون سی بمپر کراپ؟ ابھی تو فصل کٹی نہیں ہے. سندھ کی فصل شاید 1-1.5 مہینے کے بعد کٹنی شروع ہوگی، پنجاب کی اس سے بھی بعد میں کٹنی شروع ہوگی. ابھی تو لوگ کھاد کی تلاش میں ہیں کہ گندم کی فصل خراب نہ ہو جائے، کھاد ڈالیں. اور آپ کہتے ہیں بمپر کراپ ہو گئی. وہ کس کو بمپر کراپ کہہ رہے ہو آپ؟ گندم باہر سے منگا رہے ہو، چینی کہتے آبادی بڑھ گئی. مار دو یار لوگوں کو تاکہ تمہارے قابو آ جائے. اور تم نے آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ کیا ہے؟ سیاحت ہاں یہی کیا ہے کہ سیاحت اس طرح کرو کہ بندے بڑھتے جائیں رات کی گاڑیوں میں. مزید کرتے ہیں کہ وزیراعظم کس کو پیغام دینا چاہ رہے تھے، کیا پیغام مؤثر بھی ہوگا کہ نہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور صحافی، انسانی تجزیہ کار ہیں، اینکر میں جناب افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بڑی مزہ آ جائے گا اب تو بات کرنے کا بھی. السلام علیکم افتخار صاحب. وعلیکم السلام سر، آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. بتائیے کہ کل آپ نے وزیراعظم کی تقریر سنی، اپنے وزیراعظم کی تقریر سنی، کیا تبصرہ ہے آپ کو؟ وہ دمکی چمکی دے رہے ہیں کہ سڑکوں پہ آ گیا. اب لوگ تو یہی ہر ایک پوچھ رہا ہے کہ کس کو پیغام دیا ہے، اور سب سمجھ گئے کس کو پیغام دیا ہے، لیکن آپ کا کیا تجزیہ ہے ساری صورتحال پہ؟ سر دیکھیں، مجھے ان کے لفظوں کے چناؤ پہ اعتراض ہے. پرائم منسٹر کو ایسے لفظوں کا چناؤ نہیں کرنا چاہیے، اور ایسے لہجے کا بھی نہیں. اور لہجہ تو خیر جیسا مرضی کریں چناؤ، کیونکہ دیکھیں نا یہ پھر میسج جائے گا گلی محلے میں، دکانوں میں، دفتروں میں، ہر جگہ پہ. تو اس کا نتائج خوفناک بھی ہو سکتے ہیں. اس میں صاف ظاہر ہے کہ ان کے بھی ساتھی ہیں، ان کے بھی ووٹرز ہیں، اور ان کے مخالف بھی بہت بڑا ایک ایکٹیو ووٹر کا گروپ ہے. اگر یہ کھچاؤ ہو جاتا ہے تو میں کافی عرصے سے آپ کے بھی پروگراموں میں، دوسرے پروگراموں میں بھی اس خدشے کا اظہار کر رہا ہوں کہ کہیں ہم اس کھچاؤ میں اگر داخل ہو گئے تو اس کا بہت نقصان ہوگا. اور شاید میں نے آپ کے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ پی این اے کی تحریک میں جو نقصان ہم نے دیکھا ہے، اگرچہ بائی دی اینڈ آف دا ڈے قائدین سمجھ گئے تھے کہ نقصان ہو چکا ہے اور بعد ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے، لیکن اٹ واز ٹو لیٹ. تو یہ نہ ہو کہ اس قسم کی بات کرنے سے نقصان ہو. اور پھر پرائم منسٹر کو الفاظ کا چناؤ کرتے وقت یہ احساس کرنا چاہیے ہی از اے پرائم منسٹر. وہ کوئی اپنی پارٹی میٹنگ کو ریسٹ نہیں کر رہا، یا کسی اپنا بند کمرے میں اپنے ساتھیوں دوستوں کے ساتھ بات نہیں کر رہا. نہیں، یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آپ یہ تاثر یہ ہے کہ شاید ملک کی معیشت سنبھل جائے 3-4 مہینے میں، گورننس بھی ٹھیک ہو جائے، اور بقول شیخ رشید میں 4-5 مہینے کے بعد آپ سے بات کروں گا، دکھاؤں گا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. یہ تو نہیں کہا کہ دودھ کی نہریں بہیں گی، شہد کی نہریں بہیں گی، لیکن لہجہ یہی بتاتا تھا کہ ان کو انتظار ہے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں.
चंद दिनों के अंदर अंदर सर, IMF का वो ये है कि IMF का जो इनको लोन मिलना है, IMF के बाद इनको अपना एशियन डेवलपमेंट बैंक के लोन मिलने हैं, जो दूसरे कर्जदार मिलने हैं। इनका ख्याल है कि अगस्त में इनके पास इतना पैसा आ जाएगा कि ये सस्टेन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक मुश्किल है जो अब जिसमें फंस गए हैं, जो इलेक्शन है लोकल बॉडीज के वो अगस्त से पहले होने, और इन्होंने बहुत खूबसूरत सिस्टमेटिकली चालाकी से पंजाब के इलेक्शनों को मैनेज करने की कोशिश की है कि उन इलाकों में से शुरू करो जहाँ पे ये समझते हैं कि वहाँ पे इनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, और ये उनके नताइज से साबित कर सकेंगे कि पंजाब जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का नहीं है। पहले तो एक ये नफसियाती खेल ये शुरू कर रहे हैं, 15 मई से जिन इलाकों में इंतखाबात शुरू कर रहे हैं, माशा गुजरावाला के बाकी वो इलाके हैं जो जिनमें ये समझते हैं कि इनका इन्फ्लुएंस ज्यादा, ये समझते हैं। मुझे नहीं पता वहां पे नताइज क्या आएंगे और कैसे होंगे। एक बात, अगस्त में इनको पहचाने की उम्मीद है। दूसरी बात, आज शहजाद अकबर को इसलिए फारग कर दिया गया कि शहजाद अकबर ने परसों अभी लाहौर में हमारे एक दोस्त सहाफी को इंटरव्यू देखते हुए कहा था कि 2022 गिरफ्तारियों का साल है, ये सारे अंदर होंगे, जितने के जितने हैं सब जेल में होंगे। अब जब एक तरफ आपकी ख्वाहिश हो कि ये जेल में हो, तो जेल में अगर चले गए तो वहाँ पे इलेक्शन लड़ने में कुछ तो मुश्किलात आती हैं। इरादा बात है कि लोग जेलों से इलेक्ट होके आए हैं, और अगर आपको याद हो तो मौलाना कौसर नियाजी ने 70 में जेल के अंदर से इलेक्शन जीत लिया था या नहीं जीत लिया था। ऐसी बहुत सी मिसालें और हैं तो लोग जेल में रह के भी इलेक्शन जीत जाते हैं। ये जो टेंशन है ज़हन में इसके इमरान की, वो चाहता है कि उसके हाथ जो बंधे हुए हैं पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में, उसको अपने इत्तेहादियों से भी बात करनी पड़ती है, उसको 2/3 बंदे भी इकट्ठे करने पड़ते हैं। उसने एक दफा कहा भी कि मैं यार तुम्हारी मिन्नतें करता रहता हूँ कि तुम इजलास में आओ, उसको ये भी करना पड़ता है। तो वो कहता है कि नहीं, इस किस्म का नहीं, मैं फिर मुझे चाहिए निज़ाम, मुझे एक ऐसा निज़ाम चाहिए जो चाइना की तरह का पावरफुल हो, लोगों की गर्दन वर्दन उतारने का अख्तियार मेरे पास हो, या फिर सऊदी अरब की तरह का अख्तियार हो कि बादशाह हूँ, जो मर्जी करूँ, जो मुंह से निकल जाए वही कानून का दर्जा हो। वो इस किस्म की ख्वाहिश का इजहार कर रहा है, और उसके लिए उसने काफी अच्छी मुहिम चलाई भी हुई है। उस पर कितना पैसा लग रहा है, जुलूस निकाले गए, अपने जुलूस निकला, इशारात चल रहे हैं, लोग बयान दे रहे हैं, एक डिबेट को जन्म दे दिया गया है। तो उस सारे तनाज़ुर में हमें देखना चाहिए कि उसने कल क्या कहा है। अब वो ये कहता है, मैं शहबाज शरीफ को से बात इसलिए नहीं करता, वो चोर है। माफ कीजिएगा, जब तक कोई अदालत किसी को चोर साबित नहीं कर देती, उसको चोर कहना वैसी गैर मुनासिब बात है। दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ एक मुंतखब लीडर ऑफ द अपोजिशन है। ठीक है, ठीक है। he is the part of the parliament and he is the part of the constitution then। अगर आप सबको चोर समझते हैं, यानी जो आपके पीटीआई के मैंने मुंतखब हुए भाई यही ईमानदार ऑनेस्ट हैं, इनमें मनी लॉन्ड्रिंग कोई नहीं करता, इन सबके पास अपने पैसे जितने इनके हैं उसकी मनी ट्रेल है सबके पास, और बाकियों के पास नहीं है। आपको वोट मिले भाई, दूसरों को आपसे ज्यादा ही वोट होंगे, उनके वोट इकट्ठे कर लिए जाए। हौसला करना चाहिए था। इमरान खान साहब हौसला नहीं कर पाए, और अब क्या होगा, दो चीजें हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 2 फाइलें पड़ी हुई हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की टेबल के ऊपर, एक में ये लिखा हुआ है, एक में ये लिखा हुआ है। अब ये सारी जो फॉर्म का बहस शुरू होगा, इसकी वजह इनका ये बयान होगा जो कल उन्होंने दिया। ठीक ठीक, सही। और फिर ये कहते हैं कि आप और मैं जो सहाफी हैं हम गलत हैं, हम दुरुस्त नहीं हैं, हम खबरों को ट्विस्ट करते हैं, हम फेक न्यूज चलाते हैं। भाई फेक न्यूज के लिए मटेरियल तो आप दे रहे हैं, आप ऐसा मटेरियल दे रहे हैं तो हम बात करेंगे ना। ठीक है, ठीक है। और हमारी बात को आप फेक कैसे कह सकते हैं? मतलब ये कह रहे हैं कि मैं पार्लियामेंट में इसलिए नहीं आता कि वहां पे मुझे शॉट किया जाता है। ओ भाई, दुनिया भर की पार्लियामेंटों में लीडर ऑफ द अपोजिशन के ऊपर शॉट किया जाता है। कहाँ नहीं किया जाता, मुझे बताएं जरा। बिल्कुल ठीक है। मैं ये क्या बात हुई कि मैं इसलिए नहीं पार्लियामेंट में जाता। सही। अच्छा, अब मैंने ये तबसरा किया तो ये मैं एक फेक न्यूज नहीं दे रहा,
یہ میں ایک سچی نیوز آپ کو دے رہا ہوں کہ میرے پرائم منسٹر نے کل یہ کہا ہے جس کے رد عمل میں نے یہ بات آپ کو بتائی. ٹھیک بات. تو ایسے غلطی سے پارلیمانی ڈیموکریسی ہے. صحیح. اور یہ میں نہیں مانتا کہ عمران کو پتہ نہیں ہے کہ پارلیمانی ڈیموکریسی کیا. یہ ممبر رہا ہے 2001 میں پارلیمنٹ کا. اس نے پارلیمنٹ کے تمام رسم و رواج دیکھے ہیں اور ممکنہ طور پہ اس نے پارلیمنٹ کو چلانے کے جو قواعد و ضوابط ہوتی ہیں, کتاب ہوتی ہے نیلے رنگ کی, اس نے وہ بھی پڑھی ہوگی شاید. صحیح. اور اس کو پتہ ہوگا کہ پارلیمنٹ چلتی کیسے ہے. ٹھیک بات. ٹھیک بات. بہت شکریہ آپ کا افتخار احمد صاحب, بہت شکریہ. بہت شکریہ افتخار صاحب, آپ نے ان ڈیپتھ تجزیہ کیا ہے. انہوں نے بہت چیزوں کو انہوں نے گھیر کے ساری بات کو جو ہے واضح کیا ہے, اور صورتحال جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ یہ آسان کام نہیں ہے. جس طرح یہ کہہ دینا کہ جی میں باہر نکلا تو میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. آپ کسی نے آج مجھے ایک تصویر دکھائی, جیسے پاگل نہیں ہوتا, خون بہ رہا ہوتا ہے جس کے, اور ہاتھ یوں کیے ہوتے ہیں جیسے کوئی لوگ اسے پتھر مار رہے, اور وہ لوگوں کی طرف کچھ اٹھا. انہوں نے کہا کہ گلیوں میں نکل آؤ گے تو گلیوں میں مجھ کو کھینچے پھرے ہیں, کیا ہے, یعنی یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی. سر وہ فیض نے کہا تھا نا, جس دھجی کو گلیوں میں لیے پھرتے ہیں طفلاں, نہیں وہ ہاں وہ لشکر کا علم ہے کہ میرا گریباں. میرا گریباں, وہ میں دوسرا غالب کا شعر پڑھ رہا تھا. ٹھیک بس ہے. جو مریم نواز جو کہتی ہیں کہ سامان اٹھائے اور یہاں سے نکلی, گیدڑ بھپکیاں نہیں چلیں گے سر. اصل فوری ریئیکشن کیا ہوگا؟ آپ اس کے باپ کے بارے میں کہے جا رہے ہو, چور ڈاکو کہے جا رہے ہو. دیکھیں اب نواز شریف, اب شہباز شریف کا کہتے وہ کیس لڑے, اتنے پیسے فلاں کے اکاؤنٹ میں آئے, اتنے فلاں کے آئے, اتنے فلاں کے آئے, اتنے گئے. اور بھائی قانون میں پیسے باہر بھیجے بھی جا سکتے تھے, باہر سے آ بھی سکتے تھے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اور یہ قانون نواز شریف کی حکومت میں بنا تھا. ویسے تو پیسے ہماری کسی انڈسٹری کا, کسی بندے کا ٹیکس بچانے کے لیے وہ پیسے باہر بھیجتے ہیں اور منگواتے ہیں. بیچتے بھی ہیں, وہی منگواتے ہیں. صحیح. ٹیکنیکلی آپ ان کا قانونی طور پر کیس نہیں بنا سکتے. اچھا وہ کہتے ہیں جی آپ کے ملازم اور آپ کے, انہیں کہا جی میں تو اس کا ڈائریکٹر ہی نہیں ہوں, میں تو سمپل شیئر ہولڈر ہوں, میں تو وہ فرم ہی نہیں چلاتا. قانونی طور پر تو آپ کلیئر ہو گئے نا. آج تک جتنے مقدمے آئے ہیں, خورشید شاہ کا آج ہی فیصلہ آیا ہے, شاہد خاقان عباسی, خواجہ آصف, سعد رفیق, یعنی احسن اقبال, جن جن کے مقدموں کے فیصلے آئے, کیا فیصلے آئے؟ میر صاحب جتنے بھی اپوزیشن کے لیڈرز ہیں ان کے فیصلے بھی آ رہے ہیں, لیکن کیا اپوزیشن حکومت کو نکالنے کے لیے ایک پیج پر آ سکتی ہے یا نہیں؟ مزید جانتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جناب صدیق الفاروق صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت والا, وہ کل آپ کے وزیر اعظم نے بڑی زوردار تقریر کی ہے, کہتے ہیں گلیوں میں نکل آیا تو آپ کو تگنی کا ناچ نچا دوں گا. گویا گویا کیا کہیں گے؟ جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تقریر مایوسی, ڈر اور خوف کا مظہر تھی, اور جو صورتحال بن رہی ہے آپ دیکھیں نا کہ وہ شخص جو کہتا تھا کہ نواز شریف کو گھسیٹ کے لاؤں گا, میں خود جاؤں گا اور برطانوی وزیر اعظم سے ملوں گا اور لے کے آؤں گا, وہ کل کہتا ہے میں دعا کرتا ہوں اور میں درخواست کرتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں. تو کہاں وہ فخر و غرور اور تکبر, اور کہاں یہ گراوٹ. دوسری بات یہ تھی کہ جو انہوں نے کہا جی کہ میں نکلا تو زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. دیکھیے آپ نکلے تو صحیح نا, اگر آپ انگلی آپ کے ساتھ ہوگی, نہ کوئی بیساکھی ہوگی, نہ کسی کی سرپرستی ہوگی. عوام کی زندگی آپ نے اجیرن کر دی ہے, زراعت آپ نے تباہ کر دی ہے, صنعت آپ نے برباد کر دی ہے, روپیہ جو ہے اس کا حال خراب کر دیا ہے, بے روزگاری کہاں پہنچا دی ہے, جھوٹ اور دغا بازی اس کا جناب علی آپ نے ہر طرف اس کو پھیلا دیا ہے. تو اب آپ نکلیں گے, پہلے تو نکل کے دکھائیں, نکلیں گے حضور تو پھر اس پاکستان میں اس حالت میں جب لوگ ملک کو پہنچاتے ہیں تو ان کے لیے گندے انڈے, گندے ٹماٹر, اور بعض لوگ جو ہیں وہ کالی سیاہی اور جوتے بھی پھینک دیتے ہیں. تو وہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ دھرنے سے پہلے والی کوئی بات ہوگی, دھرنا بھی آپ کا ناکام تھا یار, آپ کے بندے کوئی نہیں تھے, تو ٹی وی والے جو ہیں وہ کسی کے حکم پر
सिर्फ आपको दिखाते थे, वरना तो सामने 500,000 बंदा होता था। ठीक। तो छोड़ें इस बात को, लेकिन आप यानी आपको लगता है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि एक हर शख्स की वो राजहंस की आखिरी जो होता है वो है? ऐसा ही लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, इसके अलावा हुजूर ये बात आप देख लीजिएगा कि दावे, अभी ये जीडीपी बढ़ गई है, जरा इस पर गौर करें कि -0.5 जीडीपी, उसको फिर इन्होंने कहा 1.9 है। थोड़े दिन के बाद पता नहीं कहां से इन्हें इन पर ये इल्हाम हुआ या इल्का हुआ कि नहीं ये तो 2.9 है। फिर काबीना के पास चलेगी तो कहा नहीं जी ये 3.9 है। थोड़े दिन और गुजरे तो 4.5 हो गई। अब इन्होंने बेस ईयर चेंज करके कहा कि नहीं जनाब ये तो 5.378। तो मैं तो, आप हुजूर जानते हैं, वो हमें पहाड़े पढ़ाए जाते थे, दूनी से लेके ना 16 तक हमें सब याद थे। तो अगर किसी को इनमें से दूनी पहाड़ा याद है तो इस 5.37 को 2 से ज़रब दे दे तो 10.8 हो जाएगा। लोगों को झूठ बोलना है ना, इसमें क्या है? वो आज गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा जी कि अगले साल वैसे 4.5% होगी, यानी जिसका मतलब है कि 4.5% होगी ग्रोथ। आप मुझे ये बताइए कि इनका दावा और गवर्नर स्टेट बैंक का दावा, वो भी अगर एक टर्म होती है कि अगर हालात ठीक रहे, साजगार रहे, तब जाकर होती है। लेकिन अगर वाउडा और दूसरे लोगों की तरह डॉलर 200 का हो गया, जो इस वक्त जो करंट अकाउंट का खसारा है जरा वो देख लें, रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लें, और फिर इसके साथ हुजूर जरा जो इनकी पुष्ट पर जो इतने इलेक्शनों में शिकस्त है, वो चाहे जिमनी इलेक्शन हो, चाहे अपना केपीके के इलेक्शन हो जहां ये सबसे ज्यादा पॉपुलर थे, चाहे वो कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हो, उनकी जो शिकस्त है वो भी तो जरा देखें। तो इसलिए ये सारी बात, और फिर ये भी है कि प्लांटेड, अब ये सारी बात सामने आ गई कि प्लांटेड है, ये सारे सवाल जवाब थे। और फिर एक और बात कि जनाब शहजाद अकबर जो बड़ा हीरो बनता था, बड़े पलंदे लहराता था, ये शहबाज शरीफ, ये नवाज शरीफ, ये फलाना, आप जनाब उनके पलंदे इन्होंने पिछले 10 दिन पहले जो मीटिंग बुलाई तो शहजाद अकबर से पूछा तो उसने कहा सर ये तो सजा नहीं हो सकती। सही, ठीक है। और वो जो उसने साथ अपने आप को इंटीरियर के हवाले से भी मशीर मुकर्रर करवाया हुआ था, शुनीद है, चले हम इल्जाम ही कहते हैं कि बहुत बड़ी रकम उन्होंने जमा करके मुंतकिल कर दी है बैरून मुल्क, और अब अगर ज़ाहिर है आज इस्तीफा उनसे लिया गया है, 2 इस्तीफे सुना है और भी आ रहे हैं, उसके बाद और पता नहीं क्या होता है। सही। तो ये सारी सूरत हाल कोई पीटीआई के लिए अच्छी नहीं है। एक बात और शायद सवाल आप पूछना पसंद फरमाएंगे कि अपोजिशन जो है वो लॉन्ग मार्च के हवाले से, चूंकि पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी कहा है और हमने जो है वो कहा है 23 मार्च कि क्या दोनों इकट्ठी हो सकती हैं। तो मेरा ख्याल है कि कुछ सेन एलिमेंट्स दोनों तरफ मैदान में हैं और हो भी जाना चाहिए और शायद हो भी जाए कि इकट्ठे हो जाएं कि ये मार्च सारी सियासी कुव्वतें अगर मुल्क के लिए और आइन के लिए करना है और आवाम को मौजूदा सूरत हाल से जो खराब से खराब तर हो रही है उससे निकालना है तो फिर इकट्ठे हो जाएं तो अच्छा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीकुल फारूक साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब, आपने बात जो एक ही बात हो रही है, शहजाद अकबर तक बात पहुंच गई है जी, और मेरा ख्याल इस पर भी अलग से हम डिस्कस करेंगे। वो ये अजीब चीज़ थी, ये एक अजीब करैक्टर था। बहरहाल उन्होंने तो ये भी खबर दे दी है कि 2 इस्तीफे और आने वाले हैं, पता नहीं किसका आने वाला है किसके नहीं आने वाले, कहीं किसी शहबाज गिल का आने वाला हो, वो तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं। और अमीर साहब देखते हैं कि आने वाले दिनों में हुकूमत की सूरत हाल क्या होगी। वज़ीर-ए-आज़म तो कहते हैं कि हम डटे हैं और ये टर्म भी पूरे करेंगे, आगे भी हमारी हुकूमत होगी, लेकिन कराइन कुछ इस वक्त और बता रहे हैं। मज़ीद मौज़ूआत पर भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ में एक बार
مشیر برائے احتساب جناب شہزاد اکبر صاحب مستعفی ہو گئے اور استعفیٰ قبول بھی ہو گیا. کہا جا رہا ہے کہ 18 جنوری کو جو کابینہ کمیٹی کا اجلاس ہوا تو اس میں جب بات کی گئی نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے, شہباز شریف کے اوپر مقدمے کے حوالے سے, تو انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ یہ تو بہت مشکل ہے. شاید یہی وجہ بنی کہ وہ مستعفی ہوئے, یا جب فواد چودھری کہتے ہیں کہ شاید ان کے لیے نئی ذمہ داریاں ہیں. فواد چودھری کی بات ایسی ہوتی ہے, وہ تو ایسے کور کی بات کرتا ہے, اس کو یہ بھی ڈر نہیں ہوتا کہ اگلے دن اس کی تردید ہو جائے گی. اس کی بات چھوڑیں, اصل میں ان کے اپنے بندے بتا رہے ہیں کہ کیبنٹ میں ناراض ہوئے تھے. اور پوچھا تھا انہوں نے آپ لوگوں سے کہ بھائی کیا بنے ان کیسوں کا, اتنے دعوے تھے لندن سے لے کر آؤں گا, اس پہ میں نے بھی کہہ دیا میں وزیر اعظم جا کے بات کروں گا, کھینچ کے لاؤں گا, یہ کروں گا وہ کروں گا. مجھ سے بھی کلواتے رہے, خود بھی بیان دیتے رہے. براڈ اسٹریٹ کا کیس بھی وہاں ہو گیا, وہاں جا کے دورے بھی کرتے رہے, کیا کرتے رہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ابھی تو یہ کہہ رہے تھے, یہ سارا کچھ کیا. ایک جو شہباز شریف اور ان کے خلاف ایک بنایا تھا, وہ یعنی کہ وہ لگتا ہی نہیں تھا وکیل آدمی, وہ بیرسٹر کہلا کے مجھے شک پڑتا تھا. وہ ایسی دلیلیں دیتا تھا جیسے کوئی لے مین خطیب قسم کا آدمی دلیلیں دے رہا ہو. یہ دیکھیے یہ پڑھا یہ پڑھا یہ پڑھا, اب ایک قانونی بتاؤ نا. جیسے لوگ بتاتے ہیں کہ جی شہباز شریف کی جو فیکٹری ہے اس کے اکاؤنٹ پہ اتنا پیسہ آیا اتنا گیا, یہ بتاؤ نا قانون آ سکتا, جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا. صحیح. اچھا غلط بندوں کے ہاں آپ تو ٹھیک ہے پکڑو, یہ تو اس فیکٹری کے اونر نہیں تھے. اچھا کون سا ادارہ, یہ کارپوریٹ کرپشن ہے بھائی, اگر ہے تو یہ کارپوریٹ کرپشن ہے, اور وہ لیگل کارپوریٹ کرپشن ہے. اس کا اسٹیٹ کے پیسے لوٹنے سے کیا تعلق ہے؟ آشیانیہ کا مقدمہ چلایا, صاحب پانی کسی میں آپ شہباز شریف کو. جہانگیر ترین بھی بہت ناراض تھے شہزاد اکبر سے, آپ کو یاد ہوگا. جی جہانگیر ترین دیکھا, جہانگیر ترین کی دیکھا آپ 100 باتیں کی انہوں نے اس کے بارے میں. آپ جہانگیر ترین کا آپ نکال لیں, وہ میرے پوائنٹ آف ویو سے وہ ہمارے جو اتنے لوگ ہیں کارپوریٹ سیکٹر میں اس میں سے صاف ترین لوگوں میں گنا جاتا ہے. جی سر. لیکن یہ چیزیں پیسے جانا پیسے آنا, ٹیکس, ہمارا نظام ایسا ہے, انہوں نے بھی کیا ہوگا. آپ اسے کارپوریٹ کرپشن کہہ دیں, لیگل کارپوریٹ کرپشن کہہ دیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے. سر بیچ میں معمولی سا سوال کرنا چاہتا ہوں, کیا شہزاد اکبر کے جانے سے جہانگیر ترین کے آنے کا کوئی امکان پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں, شہزاد اکبر اور جہانگیر ترین کا کلیش نہیں ہے. جہانگیر ترین بیچارے کا کہیں اور بہت اوپر ہے ذرا, تو اس لیے چھوڑ دیں اس کو. اب جہانگیر ترین کہاں آئے گا, وہ سکھی ہے جہاں بھی ہے. تو میر صاحب پھر اب کیا لگتا ہے آپ کو کہ شہزاد اکبر تو چلے جائیں گے تو حکومت ناکام ہو رہی ہے, پے در پے کیسز جو ہیں وہ پلٹ رہے ہیں اور عدالتوں سے جو ہے ان کو رہائی مل رہی ہے, اور کوئی سالڈ مقدمہ نہیں بن پا رہا اپوزیشن لیڈرز کے اوپر؟ شاید یہ کسی اور کے سپورٹ کر رہے ہیں, یہ ایک دو نام بھی آ رہے ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی, اگر جب یہ چیز لیگل ہے نہیں تو لیگل مشورہ تو یہی دیا جا سکتا ہے کہ حضور آرام سے بیٹھیں, احتساب کی عدالتوں کو اپنا کام کر لینے دیں, بینکنگ کورٹس کو اپنا کام کر لینے دیں. لیکن آج میں نے خورشید شاہ کے مقدمے کی بات کی ہے, سارے مقدمے جت کے فیصلے ہوتے جا رہے ہیں, اور اس میں جو ریمارکس آ رہے ہیں سپیریئر کورٹس کے, وہ سننے والے ہیں کہ 2 سال رکھا ہے اس بندے کو. اب اچھا وہ کہیں گے کہ جیل میں تھوڑا رہا تھا, وہ تو آپ کی بات نہیں, وہ سندھ حکومت بھی آپ کے ساتھ ہاتھ کر رہی ہے, اس کے بھی اپنے طریقے کار ہیں. لیکن وہ الگ بات ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو آدمی کو اور الزام لگا دیا اور ثابت کچھ نہیں کر پائے کہ مسائل سے زیادہ جو آمدنی سے زیادہ مسائل اس کی اثاثے ہیں. ثابت تو کرو نا پھر. اور کیا کہ یہ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں مثال کے طور پر, ثابت ہو رہا ہے, تصویر کھینچ لیں, ثابت ہو رہا ہے, بیٹھے ہوئے ہیں, روز بیٹھتے ہیں, یہ آپ فرینزک کرا لیں, روز بیٹھتے ہیں, آپ کے اکاؤنٹ میں نکل آئیں 10 ارب, آپ کہیں جی یہ آپ کا بے نامی ہے. تو یہ تو اس طرح تو نہیں ثابت ہوتا نا جی, اس کو تو آپ کو یہ ساری چیزیں ثابت کرنی پڑتی. سر عمران خان کی حکومت ایک بڑا بلند نعرہ لگا کے آئی تھی کہ احتساب کریں گے اور احتساب سب کا ہوگا اور برابر ہوگا, تو احتساب کا عمل تو رک گیا نا سر. ان کے اپنے مشیر ہی اب چلے گئے ہیں یا ان کو نکال دیا گیا؟ احتساب کا طریقہ غلط پکڑا. انہوں نے حکومت کے اندر ایک سیل بنا دیا تھا جس کا کام یہ تھا کہ احتساب کرو, لوٹی ہوئی دولت واپس لاؤ, سو کال لوٹی ہوئی دولت, اور اس دولت کو واپس لا کے IMF کے منہ پہ مارو اور قوم کی قسمت بدلو. نہ کوئی چیز آپ باہر سے لا سکے, نہ آپ احتساب کر سکے. وہ انتقام لگتا تھا. کوئی ایک کیس ثابت نہیں کر سکے. جس پہ غصہ آتا تھا اس کو اندر کر دو, خواجہ آصف کو پکڑ لو, سعد رفیق کو پکڑ لو, شاہد خاقان عباسی یہ دیکھے یہ اس نے قطر سے آئل کا سمجھوتا غلط, پکڑ لو. اور شاہد خاقان عباسی تو اکڑ کہتا تھا کہ میرا ریمانڈ دیتے جائیے.
میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ سمجھوتے انٹرنیشنل انہوں کیسے نے ہوتے والنٹیرلی کہا تھا کہ جب تک یہ مطمئن نہیں ہوتے میں ہاں. اندر رہنا پسند کروں ہیں. گا. اور انٹرنیشنل دیکھیں یہ آپ نے لوگوں کی زندگیوں سے کئی مہینے کئی سال چھین لیے. 2 سال 1.5 سال سے وہ لوگ جیل. خواجہ برادران بھی جیل میں رہ سکتے. ہاں تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کا نتیجہ نکلے گا کہ آپ کی بات کو کوئی سنتا نہیں, کوئی پسند نہیں کرتا, کوئی پڑھتا نہیں, کوئی دیکھ چلتا نہیں. تو شہزاد اکبر جو ہے یہ ایک عبرت سب لوگوں کا خیال تھا. کچھ لوگ تو کہتے ہیں شہزاد اکبر کو ہٹا دو تو آپ کا بیانیہ جو ہے نارمل ہو جائے گا. اگر نارمل ہونے کے بجائے اور شدید ہو جاتا ہے. شہزاد اکبر جو دلائل دیتے تھے, فائلیں رکھ کے بیٹھ جاتے تھے, اگر وہ بیرسٹر تھے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ کورٹ میں ثابت نہیں ہو سکتی. وہ یہاں کے کورٹوں میں نہیں, لندن کے کورٹوں میں ثابت کرتے رہتے تھے کہ وہاں یہ ہو جائے گا. بالکل. اور وہاں جا کے جب پٹتے تھے تو پھر ہوش آ جاتا تھا. ابھی جو کیس کیا ہوا ہے شہباز شریف نے, ابھی تو انہوں نے وہ ڈیلی ٹائم پہ کیا ہوا, جس دن انہوں نے یہ بھی کر دیا کہ وہ شہزاد اکبر کو بلاؤ, اب تو سرکاری خزانے سے نہیں جائیں گے, ہوش آ جائیں گے ٹکانے ان کے. ان کی بھی لوٹی ہوئی دولت بڑی آسانی سے واپس آ سکے گی, مشکل نہیں ہوگا. میر صاحب پھر کہیں یہ اسٹریٹجی کا حصہ تو نہیں تھا کہ شہزاد اکبر آگے فرنٹ پہ موجود تھے اور بلند بانگ دعوے کرتے تھے اپوزیشن پہ دباؤ بڑھانے کے لیے, اور اب جب لگا کہ شاید وہ چیزیں باؤنس بیک ہونا شروع ہو گئی تو ان کو ہٹا دیا گیا؟ باؤنس بیک تو ہو رہی ہیں نا جی, لیکن وہ آپ نے کیوں خواب دیکھے عمران خان صاحب کہ ہم عمران شہباز شریف کو لٹکا دیں گے؟ آپ کو ہمارے قانون کا نہیں پتا تھا, نہ آپ کو ہماری پارلیمنٹ کی روایت کا پتا ہے کہ جہاں ہوٹنگ ہوتی ہے دنیا کے ہر پارلیمنٹ میں شاؤٹ کیا جاتا ہے. آپ پارلیمنٹیرین رہے ہیں, آپ نے ٹھیک ہے کتاب پڑھی تھی آپ نے بائی لاز کی. ابھی چرچل کو ہوٹنگ ہو جاتی تھی. آپ کس چکر میں ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ تقریر کرتے ہیں آ کے ٹی وی پر یا کنٹینر پہ کھڑے ہو کے, ویسے لوگ تقریر آپ کی سنتے؟ بھائی سامنے بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ یہ سب ہوتا ہے, اور آپ کو تقریر پھر سنانی پڑتی ہے, آپ کو پھر سننی پڑتی ہے. وہ آپ میں گٹس ہے ہی نہیں. آپ کہتے ہیں سسٹم ہی غلط ہے, وہ چین والا لے آؤ, وہ سعودی عرب والا لے آؤ, اور اب شہزادے کا فون آ گیا UAE کا, وہ بھی اچھا سسٹم ہے. یار کیا کر رہے ہو؟ لیکن ویسے پھر یہ بتائیں نا, پھر عمل آگے کیسے چلے گا؟ حکومتیں وہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے ہیں 18ویں ترامیم کے بعد, اور پھر ان کے پاس 2/3 میجورٹی تو ہے نہیں ہے کہ جو ایک دفعہ نواز شریف صاحب ہاتھ پاؤں بندے ہوئے ہیں. پہلی بات کرو کہ اپنا دماغ ٹھیک کرو. آپ کا جو کانسیپٹ تھا کہ سارے چور ڈاکو فنگے ہیں اس کو ٹھیک کرو. یعنی لوگ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے بائی پاس سنی ہے, آپ ان پہ ایک کیس کرپشن کا ثابت کریں نا, کہ اس نے موٹر وے بنائی, یہ پیسہ لوٹا, یہ منی ٹریل جسے کہتے ہیں, یہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں, وہ دکھائے. آپ یہ ہیں کہ اس نے چیز کی ہے, کک بیکس لیے, بجلی گھر لگائے ہیں, کک بیک لیے. آپ یہ کہیں کہ قطر سے معاہدہ کیا گیس کا, اس میں اتنے پیسے آئے ہیں, فلاں اکاؤنٹس میں گئے, ثابت کریں نا. وہ کہتے نہیں یہ تو آپ کو ثابت کرنے پڑے گا, ہم نے تو الزام لگا دیا, آپ کو اپنے آپ کو معصوم. آپ نے وہ ایون فیلڈ خریدے کہاں سے؟ ابھی ان کی باپ کی دولت تھی یار, باپ نے خریدے تھے. اور ابھی تو اس وقت نواز شریف کو وزیر اعظم بنے 1.5 سال ہوا تھا جب یہ کہا جاتا. آپ کہتے ہو کہ وہ آپ نے انویسٹمنٹ کی جی قطر کے کسی شیخ کے ساتھ, کہ بھائی گدوں پلٹ کے پیسے گئے, کچروں پلٹ کے پیسے گئے. اور بھائی عرب ملکوں میں کاروبار ایسے ہی ہوتا ہے, ان بڑے لوگوں کا کاروبار ایسا ہوتا ہے, ملینز آف ڈالر جو ہوتے ہیں ادھر ادھر دیتے ہیں اور حساب بھول جاتے ہیں. اعتبار پر کاروبار چلتا ہے. جو لوگ ملک ریاست نے تو نکال دیا ملک سے باہر ان کو 70 کی دہائی میں, کنگلا کر کے نکال دیا. انہوں نے گھر سے انہوں نے فیکٹری وہاں لگا دی. وہ کمایا ہوگا نہیں دیتے صاحب آپ کو, انہوں نے اس کا پیسہ بھی کہیں انویسٹ کر دیا ہوگا, کسی قطر کے ساتھ, کسی سعودی عرب کے ساتھ. دوبارہ نکالا آپ نے مشرف کے زمانے میں, دوبارہ نکالا, انہوں نے وہاں بھی اپنی جائیداد بنا لی, نون عزیزیہ ملک لگا دی. بھائی آپ پوچھتے ہو پیسے کہاں سے گئے؟ وہ پیسے کہیں سے لیگلی گئے ہوں گے تو انہوں نے خریدا ہوگا, ورنہ برطانیہ میں لیگل پیسہ لے جا کے آپ کیا خرید سکتے؟ وہ ملک تو نہیں ہے جہاں آپ منی لانڈرنگ کر کے جائیدادیں بنا سکتے ہیں. آپ باقی ڈیٹیل پوچھتے ہیں, وہ کاروبار ان کا انٹرنیشنل ہے. وہ ریاست پاکستان نے 2 بار دھکا دیا, ان کے پیٹھ پہ لات مار کے باہر نکال دیا. انہوں نے کھڑے ہو کے دکھایا, اور پھر وہ وہاں کے اپنے سٹائل ہے کاروبار کے, اپنے طریقے ہیں. اور یہاں کے طریقوں میں ہے کہ منی, جس کو آپ منی لانڈرنگ کہتے ہیں,
ٹیکس بچانے کے لیے آپ پیسہ باہر بھیجتے بھی ہیں, ٹیکس بچانے کے لیے آپ پیسہ باہر سے لاتے بھی ہیں, انویسٹمنٹ شو بھی کرتے ہیں, کچھ بہت کچھ کرتے ہیں. تو اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہمارا قانون بھی ایسا ہے, وہاں کا قانون بھی ہوگا. اب اپنے قانون ٹھیک کر لینا اور آئندہ سے اس بات کی توقع نہ کریں کوئی کر سکے, اور پھر بھی اگر روک سکیں تو بتا دیجیے گا. کارپوریٹ سیکٹر میں ایک لوپ ہول ہوتا ہے, ٹیکس بچایا جاتا ہے. جی ہاں, ٹیکس اویٹ کرنا اور بات ہوتی ہے, ٹیکس سیو کرنا اور بات ہوتی ہے. یہ شاید ویژن میں آ جائے, لیکن سارا کام لیگل ہوتا ہے. کیا سر کیا یہ تو جائے؟ ساری دنیا میں ہوتا ہے, صرف پاکستان ایشین کنٹری وہ نہیں, نہیں, ساری دنیا میں لوگ ٹیکس بچانے کے لیے اس طرح کے حربے ہر استعمال جگہ کرتے ہوتا ہے. اب کیا تقریریں کر رہے ہیں یہ لوگ؟ انہیں اب سوچنا چاہیے ملک سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے اور کیا اس کا رخ ہے. سر جو عمران خان کو آئیڈیلائز کرتے تھے اور وہ لوگ جو ان کے نظریے کے پیچھے مطلب ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے, ان کو مایوسی نہیں ہوگی سر احتساب کے اس عمل کی ناکامی سے؟ جی یقیناً مایوسی ہوگی, یقیناً مایوسی ہوگی. وہ تو کنونس تھے کہ یہ لوگ جو ہیں کرپٹ ہیں, اور یہ بھی ظلم ہے ہمارے ہاں. ملک کا نظام بڑا فیل ہی چل رہا تھا, ہر بار کرپشن کا الزام لگتے ہیں. بے نظیر پہ لگا, نواز شریف پہ لگا, اس سے پہلے پتہ نہیں کس پہ لگا. میرا خیال میں پاکستان بننے کے بعد یہ لگنے شروع ہو گئے تھے. پاکستان بننے کے بعد جتنے سیاستدان کوئی ایپڈو نیپڈو ٹیپٹو پتہ نہیں کس کے تحت بار کیے گئے, کسی ایک پر کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی, مالی کرپشن ثابت. ٹھیک ہے میر صاحب, کوشش کر رہے تھے کہ ہم کسی مہمان کو لے سکیں تجزیے کے طور پہ, لیکن ان سے کنیکٹ نہیں ہو سکا. اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. جسٹس عائشہ ملک پاکستان کی تاریخ میں سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج کا حلف اٹھایا انہوں نے, اور سر اس کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا. بہت سارے جو حلقے ہیں وکیلوں کے, ان میں شاید اس کو کچھ زیادہ پسند بھی نہیں کیا جا رہا تھا, لیکن اب تو ہو گیا. اس کے کیا اثرات ہوں گے ہماری جوڈیشری پہ سر؟ ہو گیا, میں نے بھی معلوم کیا بہت سے لوگوں کے ساتھ. ہی از اے کمپیٹنٹ جج اینڈ کمپیٹنٹ لائر, اور یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں ان کا جانا ایک لحاظ سے پاکستان کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ ایک خاتون جج جو ہیں سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہوئی ہیں, اور یہ ایک اچھا شگون ہے. اور اس طرح ایلیویٹ ہوئی ہیں کہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جب تک وہ رہیں گی اس وقت وہ سینئر موسٹ ہوں, اور وہ پاکستان کی چیف جسٹس بھی بن سکتی ہیں. اور یہ اگر پاکستان پہلا خاتون وزیر اعظم بنا سکتا ہے تو اس خطے میں پہلی چیف جسٹس بھی ہو سکتا ہے کہ ہم بھی بنائیں. اور ہماری بہت سی جج رہے ہیں, بہت سی ہائی کورٹ میں خواتین رہی ہیں, نامور رہی ہیں. ہماری جسٹس جاوید, ناصرہ جاوید اقبال جو تھیں وہ تھیں, اور بڑی باوقار خاتون ہے, جج تھی, لیکن سارے یہ ہائی کورٹ تک رہ سکے. ٹریڈیشن نہیں تھا اس وقت, یہاں کیا بات تھی. اب موقع پیدا ہوا ہے تو اچھا ہوا کہ یہ لوگ سپریم کورٹ میں گئے ہیں, اور جو وکیل ملے ہیں غیر جاندار قسم کے, وہ کہتے ہیں کہ کمپیٹنٹ جج تھے. سر پھر مخالفت اتنی کیوں ہوئی ان کی؟ وہ وکیلوں کی بڑی لابیز ہوتی ہیں, اور وہ پچھلی بار ناصرہ جاوید صاحبہ ہمارے ہاں تھیں تو انہوں نے کہا کہ خاتون کے آنے پر یہ اتنے چیخ رہے ہیں. اور کراچی میں ہی بن گیا ایک جج جو تھا, سینئر موسٹ نہیں تھا, نمبر 3-4 پہ تھا, اس کو سپریم کورٹ پہ لے لیا. اس پہ تو اتنا ہنگامہ نہیں کیا آپ نے, اور اس پہ آپ بولے جا رہے ہیں. یہ شاید پنجاب کا مزاج ہے, ہمارے پنجابی دوست زیادہ شور مچاتے ہیں بہت سے معاملات میں, ان کی میل شاونزم سے زیادہ ہرٹ ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں تو میل شاونسٹ کلچر خاصا ہے نا جی, سکھوں سے لے کر ہم ٹھیک ہے ہم پنجابیوں تک ایک میل شاونزم موجود ہے. ٹھیک ہے, شاید یہ کچھ قصہ ہوگا, پتہ نہیں مجھے کیا ہوگا. میر صاحب جسٹس عائشہ ملک کی بات ہوئی تو آپ نے ریفرنس دیا ناصرہ جاوید صاحبہ کا, تو جسٹس ناصرہ جاوید ہمارے ساتھ لائن پہ. اچھا جی, ناصرہ جاوید ہمارے ساتھ ہیں تو بس. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سجاد میر صاحب. اچھا جی, آپ سے پہلے بات ہوئی تھی عائشہ ملک کے جب معاملہ آیا تھا, اور آپ نے کچھ رائے, آج وہ انہوں نے حلف اٹھا دیا اور پاکستان کی تاریخ میں الحمدللہ جی, خدا کا شکر ہے, کفر ٹوٹا خدا کر کے. جی جی, کیا آپ کو پتہ ہے؟ ہاں جی جی آپ بتائیے. آپ بتائیے, یہ مطلب کیا محسوس کر رہے ہیں کہ کیسا کیا لڑائی جھگڑا کیا تھا لوگوں کا؟ اصل میں جی یہ خواتین کو آگے قانون کے شعبے میں آنے نہیں دے, اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں یہ ہماری اجارہ داری ہے, اور یہ صرف یہاں نہیں دنیا بھر میں قانون کا شعبہ جو ہے وہ مردوں کے
قبضے میں ہی رہتا ہے. امریکہ تک میں یہ صورت ہے تو وہاں تبدیلی آ چکی ہے. ہمارے یہاں بھی رفتہ رفتہ لوگوں کو شعور آئے گا تو ان کو سمجھے آئے گی کہ دیکھیں آدھی آبادی تو خواتین کی ہے, ان کی ہر جگہ پہ نمائندگی ہونی ضروری ہے, اور یہ ڈائیورسٹی کے لیے ضروری ہے. اور یہ ہم نے دیکھے نا سائن کیا ہوا ہے جو امتیاز ہے خواتین کے خلاف سیڈا, جو دنیا کا ایک بہت بڑا معاہدہ ہے, اور اس میں ہم نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ ہم خواتین کے خلاف امتیازی سلوک نہیں کریں گے, اور بلکہ ہر شعبے میں کم سے کم 1/3 جو ہے وہ ان کو دیں گے اسامی. تو یہاں تو سپریم کورٹ میں 17 جج ہیں, اس میں سے کم 5 خواتین ہونی چاہیے, لیکن یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ہمارے یہاں ہے. اور یہ سینیورٹی کا یہ تو سب جھگڑا انہوں نے ایسے ہی ڈالا ہوا تھا. دیکھیں ہمارا آئین جو ہے آرٹیکل 177 کہتا ہے کہ نامزد ہو کے اور وہاں پہ تعینات بھی ہو سکتا ہے کوئی وکیل جس کی 15 سال کی اسٹینڈنگ ہو سپریم کورٹ میں. تو اس میں بتائیں سینیورٹی کہاں ہے. اور جج جو ہے وہ 5 سال جس نے کسی ہائی کورٹ میں کام کیا ہے وہ بھی اس بات کا اہل ہے. اور دیکھیے اتنے ہمارے 160-70 ججز ہیں 4 عدالتوں کے, ہر بندہ تو سپریم کورٹ کا جج نہیں بن سکتا. یہ فریش اپوائنٹمنٹ ہے اور اہلیت سے ہوتا ہے. اور آج تو جسٹس گلزار نے خاص طور پہ کہا کہ جی اس میں ہماری کوئی وہ نہیں ہے مہربانی ان پہ, وہ اہل ہیں جج بننے کی سپریم کورٹ کی, اس لیے ہم نے ان کو بنا دیا. نہیں یہ بالکل درست بات ہے. تو لگتا ہے کہ کچھ رستہ نکل آئے گا اب آگے بڑھنے کا, خواتین کا بھی, اور ہمارے لیگل سسٹم میں بھی ایک نیا ڈائمنشن گویا آ جائے گی, یہ کہا جا سکتا ہے انشاءاللہ. اور اس کی ضرورت ہے جی. دیکھیے جو عورتوں کے دل کی باتیں ہیں نا وہ عورتیں ہی سمجھ سکتی ہیں. میرے عدالت میں بے شمار عورتیں آتی تھی, اور جس میں ریٹائر ہونے لگی تھی اسے 2-4 دن پہلے وہ کہنا شروع ہو گئی کہ اب ہماری بات کون سنے گا. میں نے کہا تمام ایک جیسے ہوتے ہیں جج, آپ یہ نہ کہیں, لیکن یہ ان کو خیال ہوتا ہے کہ خاتون جو ہے وہ ان کے مسائل کو زیادہ بہتر سمجھ سکتی ہے, داد رسی بھی بہتر کر سکتی ہے. اور اس سے فرق تو پڑتا ہے. تبھی تو ہمارے فیملی کورٹ ایکٹ میں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ خواتین ججز ہوں ہر ضلع میں کم سے کم 2 جو آئلی قوانین کے اوپر لوگوں کے تنازع جو ہیں خاص طور پہ عورتوں کو داد رسی فراہم کریں. اور ویسے جی مجھے کچھ جو باخبر حلقے انہوں نے یہ بتایا کہ عائشہ ملک نے ایسے جینڈر کی بات نہیں ہے, بہت سارے ایسے بھی مقدموں کے فیصلے کیے ہیں اور ججمنٹ لکھی ہیں جو ادروائز بھی تاریخی طور پر جینڈر سے باعث کے ہٹ کر بھی بہت اچھی ججمنٹس ہیں. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے. میری تو ان سے جو شناسائی ہے ان کے فیصلوں کے ساتھ ہوئی ہے, کیونکہ وہ تو میرے ریٹائرمنٹ کے بہت بعد 2012 میں وہ ہائی کورٹ کی جج بنی, اور میں تو 2002 میں ریٹائر ہو گئی تھی, اس کے 10 سال بعد ہی آئی. لیکن جو اخباروں میں جریدوں میں ان کے چھپتے رہتے تھے فیصلے, تو اس سے پتہ لگتا تھا کہ وہ بڑی سوچ سمجھ کے اور ہر بات کے اوپر پورا اپنا ذہن جو ہے اس کو شامل کر کے اور فیصلہ لیا. بہت شکریہ آپ کا جی, بہت شکریہ. آپ نے ہم یہی چاہتے تھے کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ محترمہ جسٹس ناصرہ جاوید صاحب, آپ نے وقت دیا. دونوں نے دیکھا نا, یہی ہم چاہتے ہیں. وکیلوں سے پوچھتے ہیں کہ سینیرٹی, وہ سینیرٹی کیا ہوتی ہے؟ آرمی چیف پہ تو آپ سینیرٹی نہیں بات کرتے. جج بہت سی جگہوں پر بھی تو جلتے ہیں ہمارے, تو خواتین ذرا آسان ہدف بھی ہیں. سینیرٹی کا مسئلہ صرف چیف جسٹس تک ہے کہ جو سینئر موسٹ ہے اس کو چیف جسٹس بنا دو. تو اس میں بھی ایک بات کرنی پڑے گی آپ کو کہ کوئی ایک بورڈ بنانا پڑے گا 3-4 کا, کہ سارے ایڈمنسٹریٹو فیصلے جو ایک ٹاپ کا بورڈ کرے. وہ بہت ساری اصلاحات جو ہیں وہ زیر غور ہیں, لوگ کرتے ہیں. ہماری سیاسی پھڈے بازی میں کچھ ہو نہیں پاتا. سچی بات تو یہی کہا جا سکتا ہے. دعا کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں خواتین کے لیے نئی اپرچونٹیاں پیدا اور پاکستان کا ایک سافٹ ایمج بھی آئے, اور عدلیہ میں اگر خواتین ہوں گے تو یقیناً اس کے اثرات ہمارے گراس روٹ لیول پر بھی آئیں گے. پھر سب کھیل کے میدان کا رخ کرتے ہیں. قومی کرکٹر بابر اعظم کو ICC ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹر آف دا ایئر کا ایوارڈ دیا گیا, اور یہ بڑی ایک جو ہے نا وہ اعزاز کی بات ہے. پھر شائنہ افریدی کو بھی کرکٹ آف دا ایئر کا بالنگ کے حوالے سے, اور پھر وکٹ کیپر جو بیٹر ہے محمد رضوان, ان کی بھی جو ان کو بھی جو ہے وہ T20 میں ان کو رینکنگ دی گئی ہے. پھر فاطمہ ثنا, خواتین مرد ہر طرف سے سر کرکٹ کے میدان میں بڑی کامیابی آ رہی ہے. 7-8 دن میں ICC نے جو اپنی رینکنگ جاری کی ہے اس میں سب لوگوں کا نام آئے ہیں. وہ لڑکی بھی جو ہے وہ ایمرجنگ کرکٹر آف دا ایئر آئی ہے, اور شنشا افریدی. یہ کہ یہ ہمارے بہت دنوں کے ایک 3 کھلاڑی جو ہے رضوان اور بابر اور یہ 3 سپر سٹار ہمارے ہاں پیدا ہو گئے ہیں کم از کم. پہلے ہم کہتے تھے کہ سارے میڈیوکر ہیں, ہمارے بالر بھی کوئی انٹرنیشنل امپیکٹ نہیں پیدا کر سکتے تھے, دوسرے لوگ نہیں کر سکتے تھے, بیٹسمین بھی نہیں کر پاتے تھے. بابر اعظم نے آ کے یہ مت توڑی ہے اور لوگ اس کو
گنگولی سے اور پتہ نہیں کس کس سے وراٹ کوہلی سے اس کو کمپیئر کرنے لگے ہیں، اور بڑی یعنی انٹرنیشنل لیول پر اس کا لیا جاتا ہے، اور ہمارے بہت سے لوگ تو کہتے ہیں سارے ریکارڈ توڑے گا. اسی میں اچانک رضوان امرج کیا، اور مزے کی بات ہے کہ یہ بابر کی کپتانی میں کیا. بابر نے اس کو آگے لانے میں مدد کی اور کیا، آپ نے ساتھ اوپنر پارٹنر رکھا T20 میں، اور اس نے T20 آف دی ایئر کا ایوارڈ بھی انہوں نے اپنے نام کر لیا سر، اور وکٹیں بھی لی اس نے، اور 26 وکٹیں لی جو پیچھے وکٹ کیپر کے طور پر. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک باؤلر کا اور 2 بیٹسمین کا اور وکٹ کیپر کا اس طرح امرج کرنا اور انٹرنیشنل لیول پہ آنا، یہ کرکٹ کے امیج کو بھی بہتر کرے گا. یعنی کہ ہمارے ہاں جو یہ ٹھیک کہتا تھا رمیز راجہ کہ ہمارے ہاں اگر ہم اچھا کرکٹ کھیلیں گے تو لوگ ہمارے ساتھ کھیلنا چاہیں گے. اب سب ہمارے ساتھ کھیلنا چاہیں گے. دنیا کے پورے مقابلوں میں ہمارے 3 پلیئر ٹاپ پہ آ گئے ہیں، تو اور کیا چاہیے. صحیح ہے، ٹھیک ہے میر صاحب. امید تو یہ کرتے ہیں کہ کرکٹ کے میدان کی طرح دوسرے جو میدان ہے، معیشت کا میدان، حکومت کا میدان، انتظامیہ کا میدان، کھیلوں میں ہاکی کا مہنگائی کو کم کرنا، ہاکی کا میدان، اسکواش کا میدان، وہ پہ سجے ہم کامیابیاں سمیٹیں، اور اسی طرح ہم آپ بیٹھ کے یہاں ڈسکس کریں اور پاکستان کا نام روشن ہو. مزید موضوعات بھی آنے والے پروگراموں میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، لیکن آج پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. مزید جو ہے وہ وقت کی قلت کے باعث اپنے میزبان غفران چوغتائی کو پروگرام سے جاد میر کے ساتھ سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.